ہم امت مسلمہ ہیں، ہمیں اقامت دین اسلام کے لیے جد و جہد کرنی ہے اور دین کو قائم کرنا ہے۔ کیا اس کے لیے ہم اکٹھے مل کے کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اتنی سی بات ہے۔ اگر ایسا ہے تو ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ اور بہتری کی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی میں محترم عبداللہ حمید گل صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اس کے بعد وقفہ ہوگا نماز کا اور کھانے کا، پھر انشاءاللہ اس کے بعد مختصر سی نشست ہوگی اور خصوصی گفتگو فرمائیں گے جناب راجہ محمد ارشاد صاحب، سابقہ ڈپٹی اٹارنی جنرل، اور اس کے بعد انشاءاللہ چند اختتامی کلمات ادا کروں گا اور اس نشست کو ختم کریں گے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ پورے اجلاس میں باقاعدگی سے تشریف فرما رہے ہیں۔ نماز کے بعد کھانا کھانے کا وقفہ ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر نشست ہوگی۔ ابھی محترم عبداللہ حمید گل صاحب آپ سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معززین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شکر گزار ہوں ملک صاحب کا، انہوں نے بہت اچھے موضوع کے اوپر اس محفل کو سجایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر بات یہ ہے کہ بہت ساری یہاں باتیں کی گئیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں کچھ فیصلے کرنے پڑیں گے۔ پہلے تو پاکستان کے مقصد کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر مغربی طرز جمہوریت کو گلے لگانا ہوتا تو ایسٹ انڈیا کمپنی سے ہمیں چھٹکارا نہیں حاصل کرنا چاہیے تھا، بلکہ ان کو اسی نظام کے ساتھ ہمیں آگے چلنا چاہیے تھا۔ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم سیکولرزم کے لیے بنائے گئے تھے، ایک تو یہ بالکل میرے خیال میں لغو بات ہے۔ دوسری بات، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ کی وہ تقریر جو آل انڈیا ریڈیو سے نشر ہوئی 13 اگست کی رات کو، وہ مکمل نہیں تھی۔ انہوں نے یہ ضرور کہا کہ آپ اپنے مندروں میں، اپنے کلیساؤں میں، اپنی مساجد میں آپ کو آزادی ہے جانے کے لیے، تو اسلام میں کہاں لکھا ہے کہ آزادی نہیں ہے؟ اس لیے اس بات کو میرے خیال میں گالی کے طور پر نہ چڑھایا جائے ان جیسی شخصیت کے اوپر جنہوں نے واضح ایک اسٹیٹ آف مدینہ کا ماڈل پیش کیا تھا۔ اب یہاں کیونکہ بات ہوئی، ابھی بڑی لمبی چوڑی بات ہوئی کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ ہیں، ہم اسلام کے ساتھ ہیں، ہم اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، اللہ کے ساتھ ہیں۔ اس میں تو کوئی میرے خیال میں دوسری رائے نہیں ہے۔ سارے ہی مسلمان لوگ ہیں، کوئی بھی نہیں ہے جو یہ کہے کہ ہم نہیں ہیں۔ ہمارے کانسٹیٹیوشن کو پڑھنا ضروری ہے، اور بہتر میرے خیال میں اٹارنی جنرل صاحب بیٹھے ہیں، وہ اس پہ زیادہ گفتگو کر سکیں گے۔ آرٹیکل 2A بڑا واضح کہتا ہے کہ قرآن اور سنت بالادست قانون ہوں گے، اور 227 آرٹیکل کہتا ہے اللہ حاکمیت اعلیٰ ہے 2A کے مطابق، اور کہا جو ایگزیکٹ لفظ ہیں کہ بلا شرکت غیر حاکمیت اعلیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، اور قرآن اور سنت بالادست قانون ہوں گے آرٹیکل 227 کے مطابق۔ اب اس سلسلے میں میرے والد جنرل حمید گل ایک پٹیشن لے کے گئے تھے، اور اس ٹائم پہ جسٹس نسیم حسن شاہ تھے موجود۔ جسٹس نسیم حسن شاہ نے یہ کہہ کے اس کو رد کر دیا تھا کہ نہیں، تمام قوانین جو ہیں وہ برابر ہیں۔ حالانکہ یہ غلط ہے، کوئی بھی قوانین جو ہوتے ہیں وہ برابر نہیں ہوا کرتے، کیونکہ مختلف ہوتے ہیں۔ لیکن ہم نے اب حالات کے اندر جو فیصلہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ مغربی طرز جمہوریت جو ہے ہمیں فائدہ دے رہی ہے؟ دنیا کے دیگر ممالک میں شاید فائدہ دے رہی ہو۔ ابھی ایک معزز جو ہے انہوں نے شرکاء نے بولا اس بات کے اوپر بڑی اچھی، کہ مغربیت میں اور پھر یہ کہہ دینا کہ ہم جو نظام عدل و انصاف ہے وہ پھر کفر کا نظام جو ہے وہ چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نہیں چل سکتا، نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ جو ابھی تک مغربی طرز جمہوریت اس وجہ سے تھوڑا بہت کامیاب ہوا درمیان میں، آلدو کہ اس کی زندگی بہت چھوٹی ہے، مختصر ہے، یہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ ان کا نظام عدل و انصاف عام آدمی کے لیے قائم تھا ایک حد تک، لیکن عافیہ صدیقی ایک بہت بڑی مثال ہیں۔ ان کو 86 سال کی سزا دے دینا، جبکہ پوری دنیا کے قانون عمر قید جو ہے وہ بھی 24 سال کے بعد، 21 سال بعد کسی ملک میں وہ ختم ہو جایا کرتی ہے، اور عافیہ کی وہ ختم ہو چکی ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ ان کا اسی وجہ سے وہ نظام عدل جو ہے وہ ڈگمگا گیا ہے۔ بھارت کے اندر جس کو کہا گیا کہ آزاد ہو گئے عدالتیں،
تو اب آپ نے بابری مسجد کا واقعہ دیکھ لیا، اس کے اوپر ان کے فیصلے بھی دیکھ لیے، افضل گرو کا واقعہ دیکھ لیا، تو ان کی عدالت کا بھی آپ کے سامنے شرازہ بکھرتا ہوا نظر آ گیا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ہاں نہ ہی مغربی جمہوریت جو ہے وہ کامیاب ہوئی، اور نہ ہی ہم نے جو اینگلو سیکشن لا تھا اس کو ہم کامیابی کی طرف لے گئے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم سب مل کر جو کر سکتے ہیں وہ یہ کریں کہ ایک ایسا دھرنا، ایک ایسی خواہش لے کر اسلام آباد سپریم کورٹ کے سامنے، ڈی چوک پہ، کسی بھی جگہ پہ، اگر ہمارے جو ہے ہمت اور حوصلے جوان ہیں، اگر زور بازو موجود ہے، ورنہ نشستن گفتن خوردن برخاستن تو ہوتا ہی رہتا ہے، تو اگر ہم نے کچھ کرنا ہے تو پھر ایک بڑے مقصد کے لیے، ہم اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کو قائم کروانے کے لیے، جو کہ عین کانسٹیٹیوشنل طریقہ ہے، ہم اس کے اوپر کھڑے ہو جائیں۔ گو کہ مجھے اس کانسٹیٹیوشن سے بہت سارے اختلافات ہیں، بہت سارے میرے تحفظات ہیں، اس نظام عدل و انصاف سے معاملات ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں کانسٹیٹیوشن بھی صحیح چل رہا ہوگا، ہمارے ہاں ہر چیز صحیح چل جائے گی، بشرطے کہ اگر آپ شریعت کے مطابق اسلامی نظام عدل و انصاف کو قائم کریں۔ آپ کے افغانستان میں ایک پڑوس ملک میں ایک ایسا نظام جو ہے وہ آ گیا جو فوری طور پر انصاف فراہم کر رہا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جس ملک میں انصاف قائم ہو جاتا ہے وہاں امن پیدا ہو جاتا ہے، اور انصاف اور امن کی شکل کے اندر خوشحالی خود بخود راستہ اختیار کر لیتی ہے۔ لیکن افغانستان میں جو غلط کام کرتا ہے، کوئی بچوں کے ساتھ، کوئی اغوا کرتا ہے، کوئی اور قتل کرتا ہے، تو شام تک یا اگلے دن تک اس کا فیصلہ ہو جایا کرتا ہے، عموماً ان کی گردنیں لمبی کر دی جاتی ہیں۔ اس لیے اب دیکھ لیں کہ ان کا ڈالر کا ریٹ کہاں کھڑا ہوا ہے، آج 86 روپے کے اوپر ان کا ڈالر ہے، اور ہمارا ملک جس سے کہا جاتا ہے کہ ڈالر وہاں جا رہا ہے، تو ہمارے ملک میں ڈالر کا کیا ریٹ ہے۔ اس لیے حضرات گرامی، وقت آ گیا ہے کہ کلیش آف دا سویلائزیشنز کو پڑھنا ضروری ہے۔ سیمیول پی ہنٹنگٹن کی کتاب ہے۔ دو باتیں کر کے اجازت طلب کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ قرآن پاک کو ہی نظر آتش کیوں کیا جا رہا ہے دنیا میں؟ کیا وجہ ہے کہ وید کو، بھگوت گیتا کو، بائبل کو، دیگر کتابیں جو ہیں موجود، ان کو کیوں نہیں جو ہے وہ گرنتھ صاحب کو کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس وجہ سے کہ ایک نظریہ ہے، قرآن پاک نے وہ جو مغربی قائم شدہ نظام ہے اس کو چیلنج کر دیا گیا ہے، اور قرآن پاک کا وہ نظریہ جو ہے وہ سچائی ہے، اور دوسرے نظام جو ہیں وہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ اس لیے قرآن پاک کا نظریہ جب سر چڑھ کر بولتا ہے تو مجبوراً ان کو کلیش آف دا سویلائزیشنز لکھنا پڑ جاتی ہے۔ اور پاکستان اس لیے نشانہ ہے کیونکہ پاکستان اس کی نظریے کی وارث ریاست ہے۔ اس لیے پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا وہ تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر خطہ زمین حاصل ہوا جس کے اندر آج ہم بیٹھے ہیں، لیکن اس کے مقصد کے اوپر کبھی ہم نے ذکر نہیں کیا۔ اسی وجہ سے ہم نے نعرہ جو ہمیشہ ہے وہ ادھورا مارا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد ہماری زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ جھٹلا دیا، اور اس کا مقصد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام جو تھا، جو کہ انسانیت کے اوپر تھا، وہ ہم جو ہے لاگو نہ کر پائے۔ میں آپ سے ایک قائد اعظم محمد علی جناح کا انگریزی میں کوٹ ضرور جو ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گا، اور میرے خیال میں وہ سیلف سفیشینٹ ہے، اس کو بتانے کی پھر ضرورت نہیں رہے گی، اور وہ بڑا اہم ہے کیونکہ اس سے ہمارا پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا بنیاد کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ the adoption of the Western economic theory will not help us in our goal of creating a happy and contented people. We must work our destiny in our own way and present to the world an economic system based on true Islamic concept of equality of manhood and social justice. پھر وہ آگے کہتے ہیں we will thereby be fulfilling our mission as Musliman and giving to the humanity the message of peace which alone can save it and secure the welfare, happiness and prosperity of mankind. انسانیت کے لیے پیغام دے رہے ہیں،
اور یہ ان کی 1 جولائی 1948 کی اسپیچ ہے، جو کہ آخری اسپیچ بھی تصور کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے ہی کہا اسی پروگرام میں کہ جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ پاکستان میں اسلامی نظام نہیں آئے گا۔ میں نے آپ سے کہا کہ اگر مغربی نظام پریکٹس کرنا تھا تو ایسٹ انڈیا کمپنی کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس لیے اگر ہم میں ہمت ہے تو ہم 6 چیزوں کے اوپر کوشش کر کے متبادل نظام لوگوں کے سامنے رکھیں۔ آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ جو قرآن کو سمجھتے ہیں، جو اس کے حوالہ جات دیتے ہیں، جو گفتار اور کردار کے غازی ہیں الحمدللہ، وہ ان کو یہ متبادل نظام معیشت دینا پڑے گا۔ آپ جو مرضی کہہ لیں، لیکن دنیا جو ہے وہ آپ کی بات سننے والے کتنے لوگ ہیں؟ آج اس محفل میں جوان لوگ کتنے ہیں؟ پاکستان کی آبادی 70% 30 سال سے کم عمر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف یہاں بیٹھ کے گفتگو کر سکتے ہیں۔ آئیے ایک بہتر نظام بتائیں کہ نظام میں معیشت کیا ہوگا سود کے بغیر۔ اچھا، دوسرا بات یہ ہے کہ اس کا پھر انٹرنیشنل بینکنگ کیا ہوگا۔ ابھی ہمارے بھائی بیٹھے ہیں اور ماشاءاللہ تنظیم اسلامی اس کے اوپر بڑا کام کر چکی ہے۔ پھر ہمیں بتانا یہ ہے کہ ہمارا دفاعی سلسلہ کیا ہوگا، ہمارا ڈیفنس کیا ہوگا، ہمارا نظام عدل و انصاف کیا ہوگا، ہمارا نظام تعلیم و صحت کیا ہوگا، اور ہمارے ڈپلومیٹک ریلیشنز کیا ہوں گے، کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم بھی کہیں کہ اگر تم کشمیر پہ ہمارے ساتھ ہو تو ہمارے دوست ہو، اور نہیں تو وہ جس کو کہا جاتا ہے کہ آرمیٹیج نے کہا تھا کہ آر یو ود اس اور ناٹ۔ ہمیں بھی کچھ ریڈ لائنز ڈرا کرنی ہیں، اور اگر ہم تتر بتر رہے اور اپنی سوچوں کے اندر انتشار پیدا کرتے رہے تو یقین مانیے دشمن اتنا زبردست ہماری وار کر بیٹھا ہے، ہماری معیشت بھی ٹھیک ہو جائے گی، ہماری دفاع بھی ٹھیک ہو جائے گا، ہماری سیکیورٹی انٹرنل جو ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، ہماری تعلیم اور صحت بھی آ جائے گی، ہمارے ملک کے اندر جو ہے استحکام بھی آ جائے گا۔ لیکن ہمارے جو نظریاتی ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے اختلاف رائے جو پیدا ہو گیا ہے، یہ نظریاتی اختلافات جو ہوتے ہیں یہ قوموں کو تقسیم کر دیتے ہیں، اور ان تقسیم کی وجوہات کی بنیاد کے اوپر نئے ممالک بن جایا کرتے ہیں۔ اس لیے آئیے فیصلہ کریں ہم نے کرنا کیا ہے۔ میرا خیال ہے مستقبل کو دیکھنا چاہیے، ان پہ پالیسیز بنائیں، لوگوں کے سامنے رکھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ متنفر ہیں اس نظام سے، لوگ واقعی ہی تبدیلی چاہتے ہیں، لیکن وہ تبدیلی نظام چاہتے ہیں، نہ کہ تبدیلی چہرہ۔ وما علینا الا البلاغ۔